نیر صاحب پے در پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سٹیٹمنٹ سامنے آ گئے ہیں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق. آج بھی انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نون لیگ سے ہے, کسی اور جماعت سے ہوتا ان کا نام لیتا. یہ اختلافات چونکہ گزشتہ حکومت میں 16 ماہ تک آپ ان کے ساتھ اتحادی تھے, اس حکومت کا حصہ تھے, اچانک سے یہ اختلافات کیسے سرفیس کرنے لگے سر؟ وعلیکم السلام, شکریہ علینا. دیکھیں گزارش ہے کہ بلا شبہ ہم 16 ماہ اکٹھے رہے. اچھا وہ کہتے ہیں نا سیلنگ اینڈ سنکنگ ٹوگیدر, اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دیگر جماعتیں بھی تھیں. نون کے پاس اپنی جو 84 سیٹس تھی اس کی بنیاد پہ تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے تھے شہباز شریف صاحب اگر دیگر جماعتیں ان کے ساتھ تعاون نہ کرتی. اور ٹوٹل ان کے پاس جو اسٹرینتھ تھی 174 تھی, 172 ریکوائرڈ نمبر تھا, 2 کی میجورٹی تھی اوپر. تو ہر جماعت بڑی امپورٹنٹ تھی جو گورنمنٹ میں تھی. اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کا نام سجیسٹ کیا, اس کو اپروو کیا. وہ کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر بنے ہیں فارمر پرائم منسٹر نے, فارمر لیڈر آف ہاؤس نے. اب جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے تو وہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے. اگر وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتا تو آبویسلی ہم جو ہمارا پارٹنر تھا اس گورنمنٹ میں جو آن دا ڈرائیونگ سیٹ تھا, آپ گلا تو اس سے کریں گے کہ اگر آپ موجودہ فیڈرل کیبنٹ کو دیکھ لیں, اس کیبنٹ میں کیا صورتحال ہے جو کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے. اگر وہ نون وہاں اکوموڈیٹڈ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو سر آپ کو نیر صاحب کی جو ریسنٹ اپوائنٹمنٹس ہیں, ریسنٹ اپوائنٹمنٹس پر اعتراض ہے؟ بات اعتراض کا نہیں ہے, بات یہ ہے کہ whatever are the circumstances ایکولی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے ساری جماعتوں کو. کسی جماعت کو پریفرنشل رائٹ نہیں ملنا چاہیے. اگر کسی کو پریفرنشل رائٹ مل رہا ہے تو ہمیں اعتراض ہے, اور ہمیں اعتراض نون سے اس لیے ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ تھی. اگر پریفرنشل رائٹ وہ لیتے ہیں تو وائی ناٹ ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز. رائٹ سر, اور سر یہ پریفرنشل رائٹ سے ہی متعلق آپ نے کہا کسی جماعت کو پریفرنشل رائٹ نہیں ملنا چاہیے, لیکن یہ جو اعتراض ہے یہ اس نہج تک آ گیا کہ آج منظور وسان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو اتحاد ہو سکتا ہے لیکن نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ اعتراضات اس نہج تک آ گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2 ماہ قبل بھی جناب ندیم افضل چند صاحب بھی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ پنجاب کی حد تک نون لیگ سے اتحاد نہیں لیکن تحریک انصاف سے اتحاد کرنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار نظر آ رہی ہے. دیکھیں ہم سیاست میں پیپلز پارٹی کبھی تلخیاں پیدا نہیں کرتی. ہم اگر تلخیاں پیدا کرنا چاہتے اس کو یہ انسٹرومنٹل ہوتے تو 2018 والی اسمبلی چل ہی نہ سکتی. یہ 2018 والی اسمبلی جو چلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون محنت ہے کہ ہماری قیادت نے پرسویٹ کیا این کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی اور باقی جماعتوں کو بھی کہ جنہوں نے آ کے اوتھ لیا اور اسمبلی 5 سال چلی. پیپلز پارٹی سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتی ہے. پیپلز پارٹی جو پولیٹیکل پلیٹ فارمز ہیں وہ نہیں چھوڑنا چاہتی. لیکن جو پی ٹی آئی کی بات ہے, پی ٹی آئی میں بھی بڑی واضح بات ہے کہ جو ان کا ایٹیچیوڈ ٹورڈ اسٹیٹ ہے, جو ریاست کی طرف ان کا موقف ہے اس کی قیادت کا, اور جو میں سمجھوں ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ریاست کی طرف ہے ان کا اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی طرف ہے, ان کے ساتھ تو ہم نہیں بیٹھ سکتے. ریاست دشمنوں کے ساتھ تو ہم نہیں بیٹھ سکتے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ ہو سکتا ہے, اور پولیٹیکل ڈائلاگ میں ہم کسی سیاسی جماعت سے بھی ڈائلاگ کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم اس جماعت سے ان لوگوں سے قطعاً نہیں بیٹھیں گے جو ریاست دشمنی پہ تل گئی ہوں. لیکن نیر صاحب آپ گزشتہ حکومت میں جن کے اتحادی رہے, جن جماعتوں کے ساتھ رہے, اور جو حکومت آپ نے 16 ماہ کی
اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی عوام میں اس انتخابات میں بہت سارے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. جو اتنی بیک ٹو بیک لیجسلیشنز کی گئیں, جس طرح سے عوام کے جو آئینی حقوق ہیں ان پر قدغن لگایا گیا, عوام تو منتظر تھی کہ کوئی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے بھی کوئی لیجسلیشنز, کوئی بلز اسی طرح سے اسپیڈلی پاس کیے جاتے, لیکن ایسا نہیں نظر آیا. پھر آپ کے ریزرویشنز تھے مردم شماری سے بھی متعلق, لیکن باوجود کہ آپ کے تحفظات تھے, آپ نے اس میں بھی اس کو بھی منظور کرانے میں ایک رول پلے کیا, اور آپ کو پتا تھا کہ یہ انتخابات میں تاخیر کا باعث بن سکتے ہیں. علینا, انفارچونیٹلی یہ جو ایشو آپ کہہ رہی ہیں یہ بہت دفعہ ہم اس کا جواب دے چکے ہیں. لیٹس موو فارورڈ. سر یہ تو سوال عوام پہ جائیں گے, کیونکہ عوام کے جو جذبات ہیں اور جس شدت کو اختیار کر چکے ہیں جو جذبات. جی پچھلے علینا پچھلے ایک مہینے سے ان کے جواب دے رہے ہیں. سمجھیں, لیٹس موو فارورڈ, اس ملک کو آگے لے کے چلیں. ملک کے جو ایشوز ہیں ان کو کیسے سالو کرنا ہے ہم نے. یہ لیجسلیشن کے بارے میں دیکھو نا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نون تھی اور اس لیے ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, لیکن ہم بھی اس میں شریک تھے. لیکن it is past now. Let's move forward. Sir, it is past now, but the caretaker. جی جی, hold on now. جی please بتائیے. Don't be in haste نا. بات یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ میں دیکھ لیا آپ نے لیجسلیشن کے بارے میں ایک بڑا پرٹیکولر کوشچن کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے, کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اگر پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے یا ود ان سپریم کورٹ رکھا جاتا ہے تو کون سا فنڈامنٹل رائٹ کسی کا انفرنج ہوا ہے. اینڈ دیر واز نو ریپلائی ٹو دیٹ. تو معاملات یہ جتنی لیجسلیشن ہے, اٹ از سب جوڈس ناؤ بیفور سپریم کورٹ. علینا, لیٹس موو فارورڈ. اس قوم کو ہم کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اکانومی از ان اے بیڈ شیپ. ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کنٹینیو کرے. ہم چاہتے ہیں جمہوری ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں, اور وہ مضبوط تب ہوں گے کہ تواتر سے انتخابات ہوتے رہیں. یہ جو آپ نے ایشو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا لیا, اس کا بہت دفعہ ہم جواب دے چکے ہیں.